صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں اپنے سامان کے پاس، تھوڑا سامنے آ کر بیٹھیں. ہمارا آنا دین کی بات سننے کے لیے ہے. انتظامی امور میں جو لوگ ہیں وہ اپنے کاموں میں رہیں گے. اسی میں ان کی سعادت ہے. جو لوگ اجتماع سننے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے سعادت یہ ہے کہ وہ قریب ہو کر بیٹھیں. دور رہنے سے آواز تو پہنچے گی لیکن نفع نہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، اپنے سامانوں کے پاس جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ قریب آنے کی کوشش کریں. اور جو باہر ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں اور وہ بھی اگر کسی ایسے ذمہ داری والے کام میں نہیں ہیں، صرف ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قریب آئیں، آ کر مجلس میں بیٹھیں اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اور اس کو دھیان کے ساتھ سنیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا، اس نے ہم لوگوں کو اس محنت میں جمع فرمایا. یہ محنت قرن اول کا ہیرا ہے. انبیاء و صحابہ والی محنت ہے. اب ہم اس کام کے کرنے والے، تو ہمارے اندر بھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 4 صفات تو بھی ہونی چاہیے. رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچایا. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم صاحب جو دعوت کے کام کے ماشاءاللہ پرانے بزرگوں میں سے اور عربی النسل، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے ہم انہی کے ساتھ آئے. مسجد میں بیٹھے تو ہم نے درخواست کی کہ حضرت 2-4 باتیں نصیحت کی ہمیں کہہ دیجیے. 2-4 باتیں نصیحت کی ہمیں کہہ دیجیے. مختصر انداز میں انہوں نے 4 باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا اور ہمیں ذمہ داری دیا.
اللہ رب العزت نے ہمیں امت بنایا اور ہمیں ذمہ داری دی، اور ہر امتی کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، تب اس کی دعوت میں، اس کی دعا میں اثر اور قبولیت ہوگی۔ ان 4 چیزوں کے بغیر نہ دعوت میں، نہ دعا میں، نہ قبولیت ہوگی، نہ اثر ہوگا۔ تو پہلی چیز فرمایا فکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان فکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت فقد فاز۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی میری پوری امت جنت میں چلے جائے، یہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہمارے اندر کام کرنے والے ساتھیوں میں اور امت کے ہر مسلمان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہونا ہے، اور وہ فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری جنت، ہماری آخرت کا بننا، ہم سے اللہ کا راضی ہونا، اس بات پر موقوف ہے کہ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کی فکر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے۔ امت کا ہر فرد جنت میں چلے جائے۔ اس فکر کے ساتھ جب ہم کام کریں گے، ہماری دعوت میں اثر اور قبولیت آئے۔ اگر ہم سوچیں گے اسے چھوڑ دو، اسے بلانا تو ان وطاش لو، میں اسے نہیں بلاتا، میں اس کے نزدیک نہیں جاتا، میرے عزیزو، یہ ہماری فکر کو کاٹنے والی چیز ہے۔ یہ ہماری فکر کو کاٹنے والی چیز ہے۔ ہر امتی کو عموماً، خصوصاً کام کرنے والے ساتھیوں کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں چلے جائے۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی فکر ہو، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر ہو، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر ہو، اپنے ضلع، صوبہ اور ملک والوں کے لیے فکر ہو، اور پورے عالم میں بسنے والے ہر انسان کے سلسلے میں فکر ہو۔ جس وقت میں ہم مشورے میں بیٹھتے ہیں، ہمارے اندر عالمی فکر ہونا چاہیے۔ مشورے کے آداب میں یہ چیز بتاتے کہ بھئی پورے عالم کی فکر لے کر بیٹھنا، پورے عالم کی فکر لے کر بیٹھنا۔ تو پورے عالم کی فکر کس درجے سے ہوگی؟ وہ کس درجے سے ہوگی؟ میرے عزیزو، دیکھنے والے ہر انسان کے سلسلے میں ہماری فکر یہ ہو، ہماری نظر میں جو آدمی پڑتا اور اس آدمی کو دیکھ کر اس ہمارے دل کا داعیہ یہ ہو، یہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ روتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایمان پر نہیں مرتا، میری موجودگی میں میری امت کا ایک فرد جہنم میں جا رہا ہے، میری موجودگی میں میری امت کا ایک فرد جہنم میں جا رہا ہے، اور روتے ہیں، روتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے کے بارے میں بھی فکر نہیں ہوا، پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتا،
ہمیں اپنی بیوی کے بارے میں بھی فکر ہے، پورے مہینے نماز نہیں پڑھتے، پورے مہینے ہم کام میں کس طرح سے چلیں؟ میرے عزیزوں، اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اس پیغام کے لینے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے عالمی فکریں لے کر اٹھیں، فکر اپنی ذات کی ہو اور فکر پورے عالم کی بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کو بھول جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے اور ایک دن فاقے سے گزارتے، اگر کھانا بھی چاہتے تو کچھ نہ ملتا، تو بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ آپ پر نعمتیں دے گا۔ تو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کھاؤں گا اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا، جس دن نہیں کھاؤں گا اور اس دن صبر کروں گا۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت کچھ ہے، پھر بھی ہر آدمی یہ کہتا ہے کیا ہے بھی میں کریں، کیسا جانا بھی میں 4 مہینے ہمیں کھاتے سنو کماتے سنو۔ میرے عزیزوں، اگر باہر نکل کر دیکھیں گے نا، اللہ کتنی نعمتیں ہمیں دیا ہے میں گنا نہیں سکتا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ ہم لوگ غریب نہیں ہیں، ہمیں غریب ہونے کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم جو بڑے مالداروں کی طرف دیکھ کے کیا سوچتے، ویسا گھر نہیں تو، ویسی کار نہیں تو، ویسی گاڑی نہیں تو۔ یہ میں فکر کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھو، ہمارے دماغ میں چلنے والا یہ وسوسہ ہے، ویسی کار نہیں تو، ویسی بلڈنگ نہیں تو، اتنے پیسے نہیں تو، کہ اتنے فوکس نہیں تو۔ اس واسطے اپنے دل کو ہم کیا سوچ لیں، میں غریب ہوں۔ ارے بھائی چلو چلے کے لیے میں غریب ہوں، ارے بھائی چلو چائے پینے کے لیے میں غریب ہوں۔ اب بیرون کا تو نام ہی چنے لینا ان کے ساتھ، کئی کو بھائی تو میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ موریتانیہ میں ہم جماعت تشکیل کرے 3 دن کی، ہمارے 2-3 ساتھی اچھا باہر پھر کے کام کرنے والے جی، اور میں ایسے لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے تھوڑے موٹے گشت میں چلے آتا ہوں، لیکن لمبے گشت ہمارے ساتھی کرتے تھے۔ تو سمجھا بجھا کے ایک آدمی ایک یا 2 ساتھی کو تیار کرے، جماعت تیار ہو۔ ہمارے ہاں کا رواج کیا ہوتا ہے، بھائی نام لکھانے کے بعد ساتھی رات کو گھر چلے جاتے ہیں۔ نقد تشکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے، نقد تشکیل کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی آج نام لکھا دو، گھر جاؤ، صبح 9-10 بجے تیار ہو کے آ جاؤ۔ وہاں پر نقد تشکیل کا مطلب یہ ہے گھر نہیں جانا۔ موریتانیہ مسجد متوکلون ہماری پہلی تشکیل، تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ سب لوگ نقد جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر دن بھر محنت بھی کرے اور شام میں ان سے بات چیت بھی ہوئی، انہوں نے کھڑے ہو کے نام بھی لکھا ہے اور مسجد میں ہیں۔ تب ہم سوچ رہے اب یہ نماز وغیرہ ہو گئی، ابھی گھر جائیں، اپنا بیگ وغیرہ لے کر آئیں گے۔ تو عشاء کے بعد اس میں سے ایک ساتھی بولے امیر آداب السفر، بولے کہ ہاں بھائی یہ کہیں کہ آداب السفر، کہ بولے کہ ہم نقد تیار ہوئے ہیں، اب ہماری جماعت کہاں جانا اس کا رخ طے کرو اور ہمارے لیے روانگی کیا کرو۔ میں نے ان سے کہا متاع السفر، تمہارا بیگ کہاں؟
بولے معافی، نہ کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، یہی ہمارا سامان ہے۔ میں نے بولا اینا اس سفر تام سیٹ تمہارا؟ بولے کہ ہمیں تام سیٹ کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تام سیٹ کی بھی کیا نہیں ضرورت نہیں، ہماری مسجدوں میں تام سیٹ بھی نہیں ہوتے، تام سیٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو گھر میں اطلاع کرنا، بولے کہ ہم نے مسجد میں آ گئے ہیں، اب نیت تو کر لیے ہیں، ہمیں اطلاع کی بھی ضرورت نہیں، اطلاع کی ضرورت نہیں۔ اب ہم لوگ ان کو روانگی کے آداب کے لیے بیٹھ گئے، وہاں کے جو ذمہ دار لوگوں سے ہم نے پوچھا تو بھی کیسا؟ بولے تو اگر یہ گھر جا کے سامان لانا بھی چاہیں گے تو ان کے گھروں میں سامان نہیں ہے، اگر تام سیٹ کا تو یہاں پر کوئی رواج نہیں، تو پھر لوگوں کا کیسا؟ جب یہ 3 دن نکلیں گے، اگر کوئی آدمی کچھ تواضع کر دے گا تو کھا لیں گے، ورنہ 3 دن پانی پر گزار کے آئیں گے، 3 دن پانی پر گزار کر آئیں گے۔ ہم نے اپنی پڑوس کی مسجد میں رکھے ان کو، اور جو ہے روزانہ 2 وقت میں ہم اپنے یہاں پکا کے اور ان کے پاس لے جا کے کھلا کے آتے تھے۔ تمہیں اس سے زیادہ غریب ہے کیا باپ؟ اس سے زیادہ غریب ہے کیا باپ تمہیں؟ یا ہمیں اس سے زیادہ غریب ہے؟ چلے کی جماعت بھی ایسے، چلے کی جماعت بھی ایسے، بعض لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے، اسی سے کچھ کیلے یا کچھ فروٹ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، نہیں بولے تو پانی اور کھجور پر جو ہے پورا کرنے کے آتا ہے۔ سکے سکے کھجور ہوتے ہیں، ملتانی کھجور، وہ ہمیشہ ان کے جیب میں پڑے رہتے ہیں جی، 24 گھنٹے میں 1 بار یا 2 بار بھوک لگی تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اگر گھر میں رہیں گے تو گھر کا کوئی ایک فرد کام کرے گا یا کچھ لائے گا، اس میں سے 1 وقت میں کھانا کھا لے گا۔ گھر میں 20 لوگ، 14 لوگ، 17 لوگ، 30 لوگ رہتے ہیں، 30 لوگ رہتے ہیں، 1 وقت میں کھا کے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہماری فکر یہ ہے ہم غریب ہیں، کما لیں گے، اس لیے میرے عزیزو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی، عائشہ جس دن کھاؤں گا اللہ کا شکر کروں گا، اور جس دن نہیں کھاؤں گا صبر کروں گا۔ یہ میرے نبی کی فکر تھی۔ اب یہ فکر تبدیل ہو گئی، یہ ہماری فکر تبدیل ہو گئی۔ ہمارے کو بخاری پڑھانے والے استاد، سید انظر شاہ الکشمیری، وہ کیا بولتے تھے؟ کھاتے کھاتے پیٹ موٹے ہو گئے، لوگ کہتے کہ ہم غریب ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ کھاتے کھاتے کیا ہو گئے؟ پیٹ موٹے ہو گئے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم غریب ہیں۔ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہو۔ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پیٹ پر کیا بندھے ہو؟ پتھر بندھے ہو۔ میرے عزیزوں، ہماری فکروں میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ غریب ہیں، لیکن ہم غریب نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کا کام اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، دور سے دور جا کے کر سکتے ہیں، عالمی سطح پر پوری دنیا میں پھر سکتے ہیں۔ ہماری فکر میں یہ بات ہونا چاہیے کہ میں میرے نبی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کر چلے، فکر کو لے کر چلے۔ فکر لے ہوگے انشاءاللہ، اپنی بھی نہیں فکر کرے تو کیسا ہوگا؟ مہینے کے اپنے بھی 3 دن نہیں لگ رہے، بتاؤ۔ حضرت جی دامت برکاتہم پریشان ہو رہے، ہمارے 4 مہینے والے ساتھیوں کا کیا معمول ہو رہا ہے؟ 4 مہینے 2 بار لگ گئے، ہمارے ساتھیوں کو کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ کس طرح سے دنیا کی طرف جا رہے؟ کسی طرح سے ان کو فکر دلا، آدھا گھنٹہ روتے ایک وقت میں، آدھا گھنٹہ روتے ایک وقت میں۔ ہم آرام سے سو رہے، ہمارے لیے کوئی تڑپ رہی،
ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے روئے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے بھی نہیں رو رہے۔ روتے بھی ہیں تو کوسا رونا روتے ہیں کہ میری دکان چلی نہیں، میرے کو پیسہ نہیں ہے، میں غریب ہوں، کہاں سے کھانا، یہ رونا روتے ہیں، یہ رونا روتے ہیں۔ آخری وقت ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے ہتھیار مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 غلام تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تم اللہ کے راستے میں۔ بولے عائشہ گھر میں کچھ رکھا ہے؟ بولے یا رسول اللہ 4 درہم ہے، لے آؤ، اس کو بھی صدقہ کر دیا، اس کو بھی صدقہ کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہتھیار تقسیم، غلام آزاد، 4 درہم تھے، اور وہ بھی صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ مجھے میری موت کی تیاری کرنا ہے، اور ہم اپنی موت کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری فکر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں اچھا خاصا گھر بنا لینا، اچھے خاصے پیسے جمع کر لینا، اور اچھا خاصا مال ملیدہ جمع کر لینا۔ ہماری فکر کیسی ہے؟ ہماری بات میں اثر کیسے آئے گا؟ ہماری دعا میں اثر کیسے آئے گا؟ ہماری بات میں اثر کیسے آئے گا اور ہماری دعا میں اثر کیسے آئے گا؟ میرے عزیزوں، یہ جو محنت ہے فکروں کی تبدیلی کی محنت ہے، فکروں کی تبدیلی کی محنت ہے۔ اگر ہم نیت کریں گے مجھے بھی جنت میں جانا ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد جنت میں جانا ہے، میں دنیا میں اس کی محنت کے لیے آیا ہوں۔ یہ فکر کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے بعد کوئی تقاضے کے لیے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، لیکن کوئی تقاضا رکھے یا نہ رکھے، لیکن کبھی یہ تقاضا مت رکھنا کہ میں غریب ہوں، کبھی یہ تقاضا مت رکھنا کہ میں غریب ہوں۔ اللہ کے خزانے پر بھروسہ کرنا۔ کس پر بھروسہ کرنا؟ آدمی کام کرتا جائے گا، اللہ پر، اللہ کے غیبی خزانوں پر بھروسہ رکھیں گا، اللہ اسے پردہ غیب سے دے گا۔ اللہ دائی کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا کرے۔ حضرت جی فرماتے کہ جو مومن اللہ کے غیب کا یقین نہیں رکھتا، اللہ کے غیبی خزانوں کا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا یقین نہیں رکھتا، وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ کریں، اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ کریں۔ کرو گے انشاءاللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اوڑو گے انشاءاللہ۔ کیا ہے فکر بولو؟ خود بھی جنت میں جانا، اور اپنے اطراف کے اور سارے انسانوں کو اور پوری امت کے ہر فرد کو لے کر کہاں پر جانا؟ تو فکر شروع کرو گے انشاءاللہ؟ ہر تقاضے کے لیے تیار بھی رہو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا فکر النبی، اور دوسری ہے صلاۃ النبی۔
دوسرے کیا ہے بولو؟ صلاۃ النبی. دوسرے کیا ہے؟ صلاۃ النبی. خاشیہ. صلاۃ النبی خاشیہ. نماز خشیت کے ساتھ. نماز کیسے بولو؟ خشیت کے ساتھ. حضرت مولانا ابو جعفر صاحب ہمارے کو تفسیر پڑھا رہے تھے. انہوں نے خشیت کا معنی بیان کیا. انہوں نے خشیت کا معنی بیان کیا جس میں ڈر بھی ہو اور محبت بھی ہو. خوف وہ ہوتا ہے جو دشمن کا، ان مار ڈالتا ہے کہ ان میرے کو کیا کرتے ہیں. خوف جو ہوتا ہے نا دشمن کا. خشیت کیا ہوتی ہے؟ ڈر بھی رہتا، محبت بھی رہتا. اس کی مثال دیتا ہوں جو ہمارے استاد ہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی باپ دوسرے گاؤں گیا. بچہ کیا بولا؟ بچہ کہ ابا جب تم آنے لگو گے میرے لیے کار لے کر آنا. بچہ کیا بولا؟ میرے لیے کیا لے کر آنا؟ کار لے کر آنا. باپ کار لانا بھول گیا. اب گاڑی میں بیٹھ چکا ہے. اب اس کی امی کیا بولی فون کر کے، اجی بچے کے لیے کار لیے کیا؟ باپ سر کو ہاتھ درد ہو رہے ہیں. باپ کے دل میں یہ خیال چلتا میں لکھ جاتا نہیں تو بچہ روتا کہ تو اب بچہ کیا بولتا کہ تو میں لے نہ سکتا. اس کے دل میں بچے کی محبت بھی رہتی ہے اور بچہ کیا بولتا ہے کہ بول کو ڈر بھی رہتا. یہ خشیت ہے. جو بچے والے باپ ہیں ان کو زیادہ یہ اچھا سوٹ کریں گے. جی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور خصوصاً جن کے بچے ضد کر کے بچوں کو داڑھی پکڑ کے بھی مارتے رہتے، ان کو تو ابھی اچھا سمجھ میں آتا. نماز پڑھتے وقت میں یہ نماز میرے اللہ قبول کرتے کہ نہیں کرتے، میں پڑھتا سو صحیح ہے کہ نہیں. نماز میں 50 پر 1 سنتیں ہیں. یہ سنتیں میں ادا کرتا ہوں کہ نہیں. یہ جو سورے پڑھتا ہوں میں یہ سورے صحیح ہے کہ نہیں. میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خشیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. میرے عزیزو امت کے کسی فرد نے اتنی نماز نہیں پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے. اماں جان عائشہ فرماتی کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. میں تلووں پر ہاتھ رکھ کے دیکھتی کہ آپ کا بدن ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. تلووں کی گرمی سے میں محسوس کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں. 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، پوری رات، کسی رات رکوع میں، کسی رات سجدے میں، اور کبھی کسی رات جو ہے قیام میں، اور کسی رات تلاوت میں، اور کسی رات تشہد میں. کہ میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے ہمیں نماز کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے. ہمارے کام میں لگنے کا مقصد ہماری نماز کو بنانا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کا مقصد امت کی کلمہ اور نماز صحیح ہو جائے، ایسی نماز ہو جائے اور جیسے صحابہ کی نماز. کائنات کا پورا نظام اب مومن ایمان والا 2 رکعت نماز سے حل کرا لے. ہمارا خیال نماز کی طرف ہی نہیں جاتا. ہمارا خیال نماز کی طرف ہی نہیں جاتا. چالیس دن کوئی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے دیں گے. پہلا پروانہ نفاق سے بری کریں گے اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے. جنت میں داخل کریں گے. لیکن میرے عزیزوں، نماز کی دعوت لے کر چلنے والے، نماز کی دعوت لے کر پھرنے والے، پھرنے والے، یہ ایک دن میں 5 نمازوں میں بھی تکبیر اولا، کوئی نہ کوئی تکبیر اولا جاتی چلتی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کائنات کے نظام کو بدلنے میں مددگار ہے. 2 رکعت نماز سے مردے زندہ ہوتے ہیں. 2 رکعت نماز سے فاقے والے گھروں میں چکیاں چلتی ہیں. 2 رکعت نماز سے اندھے دیکھنے لگتے. 2 رکعت نماز سے اللہ بادلوں کو چلا کر بارش گراتے. 2 رکعت نماز پر اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے رستے بتاتے. 2 رکعت نماز سے اللہ تعالیٰ شکست کو فتح میں تبدیل فرماتے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس بات کا، ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ ہماری فکریں بدلی ہوئی. نماز کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے. جب ہم خود نماز صحیح نہیں کرتے تو نہیں پڑھتے، اور جو ہے نماز کو صحیح نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں. 2008 میں ہم یوگانڈا جا رہے تھے بیرون کے لیے، کہ چاول اور چاول ملی کے ساتھی تھے ہمارے ساتھ، کہ چونا بھٹی جامع مسجد کے امام صاحب زندہ تھے اس وقت میں، مفتی اعظم بولتے تھے ان کو، مہاراشٹر کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو وہاں کے ساتھی ہمیں لے گئے ان کے پاس کہ جماعت سے ملاقات کرانے کے لیے. ہم جا کے حضرت سے بولے کہ حضرت کہ آپ کو ہمارے لیے کچھ نصیحت کرو. حضرت ایک دم بولے کہ $100 دو، میں تمہیں نصیحت کروں گا. تو ابھی ڈالر چینج نہیں ہوئے تھے ہمارے، ہم بیرون جا رہے تھے، بیرون جانے والے ڈالر چینج کرنا. اب ایک آدمی $100، ہمارے دل میں نیت بھی آگے کہ دے دیں گے. بولے کہ حضرت ابھی ہم نے ڈالر چینج نہیں کرے، بدل کے ضرور دیں گے، آپ ہمیں نصیحت کر دو. تو حضرت کیا بولے مسکرا کے کہ یہ جو $100 تم اپنے پاس رکھو، یہی میری نصیحت ہے، یاد رکھو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی وہ دوسرے کو تم نہیں دے سکتے. جو چیز تمہارے پاس ہوگی وہ تم دوسرے کو دیں گے. اگر تمہارے پاس ڈالر ہوتے نکال کر دیتے، تمہارے پاس نماز ہوتی تم نماز دوسرے کو دیتے، تمہارے پاس ذکر ہوتا ذکر دوسرے کو دیتے، تمہارے پاس روزہ ہوتا اور روزہ دوسرے کو دیتے، تمہارے پاس یقین ہوتا اور یقین تم دوسرے کو دیتے، تمہارے پاس اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کی محبت دوسرے کو دیتے. جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ تم دوسروں کو نہیں دے سکتے. کلمہ نماز کو ٹھیک کرانے والی محنت ہے، یقین کو تبدیل کرنے والی محنت ہے. اگر ہم خود اس پر مشق اور محنت نہیں کریں گے، جو ہمارے نبی والی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے اور نماز میں کیا کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا کیا پڑھتے تھے، ہم نے آج تک پوچھا ہی نہیں کسی سے. ہم نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں. تو میرے عزیزوں، پھر ہمارے کام کیسے بنیں گے، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں. سب سے آخر میں جس دن یعنی کہ پیر کا دن، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد کا یہ واقعہ ہے کہ سب سے آخری کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا، اور اس میں فرمایا نماز کے سلسلے میں الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نماز. اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کو دین پہنچاؤ، خیر پہنچاؤ، بھلائی پہنچاؤ، ظلم زیادتی نہ کرو، ظلم زیادتی نہیں کرو. اب ہم ایسے 4 مہینے لگے سو ساتھی ہیں
ہماری دکان میں کام کرنے والے کے 3 دن بھی لگے نہیں. ہم ایسے 4 مہینے کے ساتھی ہیں اور میرا بیٹا 20 پر 7 برس کا ہے, ابھی اس کے 4 مہینے سے کیا چلنے بھی لگے نہیں. اور ہم ایسے 4 مہینے کے ساتھی ہیں کہ ہماری بیوی بیچاری 30 سال سے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہے اور اسے پوری نماز بھی آئی نہیں, اور وہ ایک دن اجتماع کو جا کے جانتے نہیں. ہم ایسے 4 مہینے کے ساتھی ہیں, اپنے ماتحت کے لوگوں کی ایک دن بھی فکر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب سے نماز نازل ہوئی اور کس طریقے سے آپ نے ادا کیا, اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوڑنے میں. حضرت جی فرماتے ہیں مولانا صاحب دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی سنت اور نفل چھوڑ دے یہ ظلم ہے, اپنے اوپر ظلم ہے. پہلے نماز پوری کرو تو اس کے بعد دعوت کا تقاضا. دعوت کے تقاضے کے لیے سنت اور نفل ترک کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کسی موقع پر مؤخر کر سکتے ہیں. بالکل ہی چھوڑ دیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, کبھی کبھی مرکز میں اگر نماز کے بعد والا ذکر بھی اگر پورا نہیں کرتے, حضرت ڈانٹ کے بٹھا دیتے پہلے نماز کے بعد کا ذکر پورا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھ کے اور جو ہے کہ اذکار بعد صلاۃ المفروضہ اس کو پورا کر کے پھر اٹھو اپنی جگہ سے. ہم لوگ نمازوں کو چٹ کر دیتے کیسا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے, ان کی ران کا تیر نکال لیا جاتا. ان کے ران کا تیر نکال لیا جاتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھتے اگر نماز کے اندر تھوڑا سا خلل آیا, خشوع اٹھ گیا, اللہ کی طرف دھیان اور اس کی محبت اٹھ گئی, اس باغیچے کو اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان نماز کے اندر یہ چیز آڑ ہے, بس اسے نکال دو, اسے ہٹا دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اذان ہوتی تو آنکھوں سے آنسو آتے. یہ اللہ کی امانت کے وہ پورا کرنے کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کہ ان کو برچہ مارا گیا فجر کی نماز میں. عبد الرحمن ابن بلجم نے کیا کر دیا کہ اس میں برچہ مار دیا. ممبر کے اندر چھپا بیٹھا تھا, آپ نماز پڑھانے کے لیے ممبر میں آئے تو برچہ مار دیا. اگر پانی پیتے یا دودھ پیتے یا دوا پیتے تو وہ یہاں سے باہر نکل جاتے, بے ہوشی آتی رہتی تھی 24 گھنٹے میں, اور تقریباً کہ 16-17 گھنٹے بے ہوش رہتے. لیکن اذان کی آواز کان میں جاتی, بے ہوشی میں سے بھی اٹھ جاتے اور بولتے کوئی حصہ نہیں ہے اس مسلمان کا جو نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں پیر زمین پر برابر نہیں ٹکے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کاندھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لے جاتے تھے. میرے عزیز, ایسی نماز ہماری نہیں ہے. ہمارے کام کا مقصد ہماری نماز سے, ہماری فکر سے, ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری دعوت میں بھی اثر ہوگا, ہماری دعا میں بھی اثر ہوگا, ہماری دعوت بھی قبول ہوگی, ہماری دعا بھی قبول ہوگی.
نماز کو بنانے کی محنت کرنا، نماز کو بنانے کی محنت کرنا۔ یہ جو ہمارے 6 صفاتیں، یہ 6 صفات مشق کے لیے ہیں، صرف ایسے ہی سرسری طور پر سیکھ لے کے دوسرے کو بیان کرنے کے لیے نہیں۔ نماز کے اندر کتنا دھیان آ رہا ہے اس پر مشق کرنا۔ جب ہم جا رہے تھے سال کے لیے تو حضرت جی نے فرمایا، 2 مجلسیں ہوئی ہماری، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو ایک مجلس میں فرمایا تم جا رہے ہو، اندازہ کرنا تمہاری نماز کیسی ہے، اور جب واپس آؤ گے تو اندازہ کرنا تمہاری نماز کیسی ہے۔ اگر پہلے کی نماز کو، اگر بعد کی نماز کو اگر ذرہ بھی فرق نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا جانا بے سود ہے اور بے فائدہ ہے۔ پورے سال میں کہ سجدے کی دعائیں جو ہے، کہ رکوع کی دعائیں اور درمیان میں پڑھنے کی دعائیں اور نماز کی بات کی دعائیں ہم سب یاد کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو شوق اس لیے بھی آتا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ سوڈان کے اندر ایک ساتھی ہمارے ساتھ کہ چلے کے لیے جڑے، رہبری کے لیے، وہ نماز کی نیت باندھتے عشاء کے بعد کھانا پینا کھا کے، اور ان کی 2 رکعت نماز صبح کی اذان پہ پوری ہوتی تھی جی۔ عشاء کے بعد نیت باندھتے، 2 رکعت نماز کب پوری ہوتی؟ فجر کی اذان پر پوری ہوتی۔ دبلا پتلا آدمی اور نوجوان دن بھر روزہ رکھتا۔ ہمیں رشک آتا تھا، ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، اور جو ہے سال کی جماعت میں ہیں، ہمیں جی کچھ کیا فائدہ بول لیتے تھے، ہمیں جی کچھ کیا فائدہ بول لیتے تھے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جب ہم ملکوں میں جائیں گے، عجیب عجیب کارگزاریاں، عجیب عجیب حالات جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے جی، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے۔ موریتانیہ کے اندر ایک اللہ والے بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور بیچارے ادھر کے بہت سیدھے سادھے ملے تھے، سیدھے سادھے ملے تھے۔ ہمیشہ پانی میں، یہ جیب میں پانی کی ایک چھوٹی باٹل رکھ لے گئے تھے۔ ادھر کے لوگ بہت کم پانی میں وضو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1.5 لیٹر سے 2.5 لیٹر پانی کے اندر غسل فرماتے تھے، اور وضو جو فرماتے تھے 1.5 لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی۔ وہ لوگ بھی ایسا کم پانی میں ہی وضو کرتے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مشین سینے والوں کو معلوم رہتا، مشین میں آئل ڈالنے کا سے ایک کپی رہتی ہے، سامنے اس کو ایک نل رہتا، اس میں تیل چھوڑتی مشین کے اندر، وہ تیل کی کپی بولتے اس کو، وہ ایسے ڈبے میں وہ جیب میں پانی رکھ لیتے تھے۔ ہمارے سے بات کر رہے تھے، اچانک ہمارے بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے اور جا کے جیب میں سے پانی نکال کے اپنا وضو کرنے لگے۔ تو پھر وضو کر کے وہ ڈبہ ان کے خادم کو دیا، تو پھر وہ پانی بھر کو لانے کے واسطے گیا، پھر اس کو جیب میں رکھ لیے۔ ہم نے پوچھے کیا بھی بیچ بیان میں، بیچ بات میں، یعنی کہ بیچ گفتگو میں اس طرح سے اٹھ کے گئے؟ تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ حضرت جو ہے ہمیشہ وضو سے رہتے۔ تو اس نے بولا کہ کب سے رہتے اس طریقے سے؟ میں نے کہا صبح سے شام تک۔ تو وہ بولا آج کو 30 سال ہو گئے بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے، بغیر وضو کے کبھی۔ تو میں نے کہا رات کو نہیں سوتے؟ کہ ہاں سوتے۔ میں نے کہا کیسا سوتے؟ جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے اس طریقے سے بیٹھ کے ہاتھ ایسا رکھ لے کے سو جاتے۔ یہ بعد میں دیکھے ہم ان کی صحبت میں رہے ہم 3 دن، اتحیات کی جیسا ایسا بیٹھ کے ایسا سو جاتے، بالکل زمین سے لگ کر سو جاتے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ سوتے، پھر اٹھتے، جیب میں سے پانی نکال کے وضو کر لے کے پھر نماز میں لگ جاتے، نماز میں لگ جاتے۔ تو ہم نے پوچھا
ہم نے خود نے پھر جب تھوڑا اور قریب ہو کے بات کی تو بولے کہ تقریباً 30-35 سال ہو گئے میں کبھی بے وضو نہیں رہا، میری خواہش ہے کہ میں جب مروں اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو مروں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسا مروں؟ باوضو مروں۔ میرے عزیزوں ایسے لوگوں کے درمیان جب ہم جائیں گے، ایسے لوگوں کے درمیان جب ہم رہیں گے تو ہمیں بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں ہمارے وضو کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھی ہماری مسجد میں میں بیٹھا رہتا ہوں اور کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں وضو کرتے ساتھی اور آدھا پیر بھیگا رہ جاتا ہے۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ آج تک نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں رگڑ رگڑ کے پیر دھونا، پانی تو ایک بالٹی بھیگاتی لیکن ابھی وضو کی جگہ سکی ہے، ایک بکٹ پانی ختم کر دیا لیکن وضو ہمارا صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اللہ نے ہمیں ایسی محنت میں جوڑا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا دوسری بات کہ صلاۃ النبی خاشعہ، کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اپنے اندر لانا ہے کہ اپنے نبی جیسی نماز بنانا۔ اور وہ نماز کیسی تھی؟ ما کانا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاشعہ، یعنی کہ خشوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ایسی نماز بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس محنت میں جوڑا، پوری امت مسلمہ کے اور ہر فرد کی نماز ایسی ہی ہو جائے، اور شروعات اپنے گھر سے، شروعات کہاں سے ہو؟ اپنے گھر سے ہو اور خود سے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ عربی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کیا فرمایا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو ہم کام میں تو ہیں، کسی بھی لائن کی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی، ہر لائن کی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، راستہ چلنے کی سنتیں، گھر میں رہنے کی سنتیں، بیوی سے بات کرنے کی سنتیں، بچوں سے بات کرنے کی سنتیں، شادی کی سنتیں، عقیقے کی سنتیں، ختنہ کرانے کی سنتیں، معاشرے کی سنتیں، معاملے کی سنتیں، سنتوں کا رواج بھی ہمارے درمیان میں ہے۔ کوئی عمل سنت بولے تو اس کو لائٹ اور ہلکا لے لیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، فلہ اجر شہید، دوسری روایت میں فلہ میت اجر شہید، اسے شہادت جیسا اجر ملے گا یا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ سنت، یہ جو محنت ہے یہ سنتوں کی اشاعت کی محنت ہے۔ کیا بولتے تھے؟ یہ سنتوں کی اشاعت کی محنت ہے۔ ہر لائن کی سنتیں ہمارے اندر آ جائیں، ہمارے اندر ظاہر میں چہرے کی سنت اور لباس کی سنت، چہرے کی سنت، لباس کی سنت ماشاءاللہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ دوسری سنتوں میں بالکل زیرو، اللہ ماشاءاللہ مستثنا ہر جگہ ہے۔ اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ یہ قبولیت کا راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ عمل سنت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا۔ حضرت جی
کہ دامت برکات ہو حضرت مولانا سعد صاحب سورہ عصر کی تفسیر میں جو ہے بیانات میں آپ لوگ بھی کئی مرتبہ سنے ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں سے صرف ایک بات بتانا میرا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو نقصان اور خسارے سے باہر نکالے ہیں، 4 لوگوں کے علاوہ سب کو نقصان میں بتائے ہیں۔ وہ 4 لوگوں میں پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعمال صالح کرنے والے ہیں۔ تو اعمال صالح کا تو کیا ہے بھائی؟ اعمال صالح کا تو کیا ہے؟ عمل کے صالح بننے کے لیے اس عمل کو سنت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق پورا نہیں ہوتا وہ عمل صالح عمل نہیں ہے، وہ غیر صالح عمل ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے اور سنت کے خلاف پڑھی ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے، وہ عمل صالح میں شریک نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل کے صالح یعنی کہ صحیح ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، اور کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کی ہاں منظوری لگنے کے لیے اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کسی کو کھانا کھلائے تو بھی سنت جان کر کھانا کھلانا، کس نوعیت سے کھانا کھلانا، دعوت کرنے کی کیا سنت ہے، دعوت کھانے کی کیا سنت ہے۔ میرے عزیزو، اب اس وقت میں بیان کروں گا، اگر تم سنو گے یہ چیزیں تو تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے اپنے قریب کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے ہر کام کی سنت الگ الگ معلوم کر کے اس کو یاد کر کے عمل کرنا، اس کو یاد کر کے عمل کرنا۔ اگر شادی کو صحیح کرنا، شادی کی سنتیں معلوم کرنا، ولیمے کو صحیح کرنا، ولیمے کی سنتیں معلوم کرنا، ختمے کو نیکی بنانا، یہ سنت کے مطابق یعنی کہ اس کو عمل صالح بنانا اور اس کی سنتیں پہ معلوم کرنا۔ ہمارا وقت جو گھر میں گزرتا ہے اس کو صالح بنانا تو اس کی سنتیں معلوم کرنا، مسجد میں ہمارا وقت گزرتا ہے تو اس کو ہمیں صالح بنانا تو مسجد کی سنتیں معلوم کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ جہالت ہمارے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ علماء سے دوری کی وجہ سے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ہر خروج والی جماعت میں ایک عالم ہو، یہ ایک مفتی ہو اور ایک قاری ہو، اور قاری قرات صحیح کرائے اور عالم اور مفتی مسائل سکھائے اور سنتیں سکھائے۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے بیانات میں یہ کیسے ہوگا کہ ہر جانے والی جماعت اپنے قریب کے، اپنے محبت والے علماء کو تشکیل کر کے ان کے لیے سہولت کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جائے، ان کو اپنے ساتھ لے جائے کہ حضرت آپ امام ہیں جی، تمہاری جگہ میں دیکھو یہ ساتھی 3 دن نماز پڑھائیں گے، تمہاری تنخواہ نہیں کٹے گی، تنخواہ نہیں کٹے گی، آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے آ جاؤ، ہم آپ کی خدمت کر لیں گے، ہم آپ کا اکرام کر لیں گے، آپ آئیں گے تو آپ کے ذریعے سے ہم کچھ چیزیں سیکھ لیں گے۔ اگر ان کو سہولت کریں گے، محبت سے منت سماجت کریں گے، میرے عزیزو وہ ہمارے ساتھ لگیں گے، ان کے علوم سے ہمیں نفع ہوگا۔ حضرت جی یہ فرماتے ہیں، اندرون کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں اپنے علماء کے ساتھ جائیں، یہاں تک کہ 3 دن کی جماعت میں بھی کہ علماء اور حفاظ و قراء کو ساتھ لے جاتا ہے، تب جا کے ہماری جہالت کٹے۔ اتباع سنت آنا بولے تو ایسے چ نہیں آتا، ہر عمل میں سنت طریقہ ہے، ہر عمل میں سنت طریقہ ہے۔ ہمارے کو صرف 2 سنت طریقے معلوم ہیں، کھانے کے اور
ہمارے کو سنت طریقے دو معلوم ہے، ایک کھانے کے اور ایک سونے کے، اور باقی سنتیں نہ ڈالو۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس بات کو اپنے اندر اتارنے کی فکر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کہ سنتوں کا ماحول ہے، ہمارے گھر سے ہم سنتیں، ہمارے گھر سے ہم سنتیں، جی ہم نے یہ گھر کی بات، ہم نے یہ گھر کے اندر دیکھا، ماں کیا کر رہی ہے، بچے کو دسترخوان پہ کھانا ڈال رہی ہے، ایسا کیا بول رہی ہے، ایک ایک دانہ چن کو کھاؤ بیٹا، ایک ایک دانہ۔ تو میں نے پوچھا کیا جی ایسا، کچھ پلیٹ میں کچھ برتن میں دے دیں، بچوں کو تو بڑی ادب سے چھوٹے چھوٹے پلیٹ لگاتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بچوں کو پھینکنے کی عادت ہوتی ہے، اگر میں پلیٹ میں اس میں دوں گی تو وہ پھینکنا سیکھیں گے، پھر وہ اٹھا کے کھانا پڑے گا ان کو، میں پہلے دسترخوان پہ ڈالوں گی چند دانے، پھر وہ پہلے اٹھا کر کھانا سیکھیں گے، اس کے بعد پلیٹ میں دوں گی، اس کے بعد کس میں دوں گی، پلیٹ میں دوں گی۔ اپنے بچوں کو سنت سکھانے کا طریقہ، امت میں کیسے کیسے، امت میں کیسے کیسے یقین سکھانے کا طریقہ، سنت سکھانے کا طریقہ، نماز سکھانے کا طریقہ۔ جی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی امی کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بیان بھی کرتے ہوں گے کہ بیٹا پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھنے پر اللہ جنت سے روزی دے گا، اور اوپر سے اتار کے کھائے، اور ایک دن ماں بھول گئی، اللہ نے جنت سے اتارا، بولا بچہ اماں آج تو بہت اچھا کھانا تھا، ماں رونے لگی، کیوں رو رہی ماں؟ بولے کہ بیٹا تیری نماز بن گئی، بیٹا تیری نماز بن گئی۔ میرے عزیزوں، سنتوں سے ہم بھی دور ہیں، اور سنتوں سے ہم نے اپنے بچوں کو بھی دور رکھا ہے، اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ سنتوں سے قریب ہونے کی، تو کوشش کرو گے سنت اپنی زندگی میں لانے کی، انشاءاللہ کوشش کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ جی کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ فکر النبی، دوسری کیا ہے بولو؟ صلاۃ النبی، اور تیسرا کیا ہے بولو؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی ہے جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ کس کی محنت بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ ما کانا جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو متواصلاً، کیا ہے بولو؟ متواصلاً، چھٹی نہیں ہے، کیا ہے بولو؟ سال کی جماعت میں جا کر آئی چھٹی نہیں ہے، 4 مہینے جا کو آئی چھٹی نہیں ہے، 40 دن جا کو آئی چھٹی نہیں ہے، 3 دن جا کو آئی چھٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھے بولے تو خالی جماعت میں گش میں حیثیت دیر ہمیں دائی ہیں، اور اس کے بعد ہم دائی نہیں ہیں، کیسا تو بھی کر لو، کیسا تو بھی کر لو۔ میرے عزیزو ہر جگہ ہر موقع پر ہم دائی ہیں، یہ امت دائی ہے، اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے، جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، انبیاء اور صحابہ کی محنت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے، ہمارے نبی کی جو صفت ہمیں اوڑھنا ہے، اور اس میں جوہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت ہے، اسے ہم کیسا چھوڑ سکتے ہیں؟ 40/2 یا 40/4 یا 40/5 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سفر کیا ہے، اس سے کچھ کم و بیش الا ماشاءاللہ، روایتیں مختلف ہیں۔ تو ہمارے سفر کتنے ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے سفر کیسے تھے؟
بعض صحابہ سفروں کے لیے اور جہد کے لیے اور جہد نبی کے لیے اور دعوت کی مبارک محنت کے لیے بعض صحابہ پورا وقت دینے والے، بعض صحابہ آدھا وقت دینے والے اور بعض صحابہ تہائی وقت دینے والے۔ اس سے کم کی کوئی ترتیب نہیں، اس سے کم کی کوئی ترتیب نہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ جس وقت میں طے فرمایا کہ بھئی کتنا خروج ہر مومن کرنا چاہیے، تو حضرت کے طے شدہ امور میں ہے کہ ہر مومن کو ہر سال میں 4 مہینے لگانا چاہیے، اور کرتے کرتے کہ ہر سال میں 6 مہینے پہ آنا، پھر ہر سال 8 مہینے پہ آنا، پھر ہر سال کے 12 مہینے پہ آنا۔ اب ہماری فکر میں کچھ ایک بات آتی، کہاں سے کھاتا ہو، ہمارے ذہن میں آتی ایک ایک بات کہاں سے آتی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے غیبی خزانوں کا اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو میرے عزیزوں ہم فاسق بنیں۔ اللہ چور کو کھلاتے ہیں، اللہ زانی کو کھلاتے ہیں، اللہ ڈاکو کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نام نہیں لینے والے کو کھلاتے ہیں، اللہ پتھر کے سامنے جھکتے سے اسے کھلاتے ہیں، اللہ گناہگار کو کھلاتے ہیں، اللہ قاتل کو کھلاتے ہیں۔ دین کا کام کرنے والے، اپنے نبیوں والا کام کرنے والے اسے نہیں کھلاتے، اسے نہیں کھلاتے۔ میرے عزیزوں، جس مشرب میں، جس کام میں ہم ہیں، میرے عزیزوں، اللہ اسی میں سے ہمارے لیے برکت دے گا، اسی میں سے اللہ کیا کریں گے؟ برکت دیں گے۔ جھرنے کے جیسا، پرندوں کی طرح روزی، جھرنے کے جیسا پرندوں کی طرح روزی۔ جھرنے میں سے پانی نکالتے رہیں گے تو آتا رہے گا، اسے جمع کریں گے بوڑی بن کے اونچ رہے گا، کس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون تو آنکھ پڑیں گا تو ڈوب کو مر جائیں گے، اتنا کام کریں گے۔ جھرنے کا جو پانی رہتا نکالتے رہیں گے تو جھرنا بدلے گا نہیں، اسی میں سے پانی آتا رہے گا۔ پرندوں کے لیے نہ کوئی دکان ہے، پرندوں کے لیے نہ کوئی کارخانہ ہے، پرندوں کے لیے نہ کوئی ملازمت ہے۔ صبح اٹھ کے اس جھاڑ پہ سے کون سے رخ کو جانا یہ بھی اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک دن اس طرف جاتا، یہ ایک دن اس طرف جاتا، یہ ایک دن اس طرف جاتا، جس دن اس کا دل جس طرف بولتا اس طرف اڑ کر جاتا، اور جب شام کو آتا اس کے کوٹھے میں دانے رہتے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے، اور اس کا کوٹھا بھرا ہوا رہتا ہے۔ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہو اور اس کے تھیلی میں، کوٹھے میں دانے نہ ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم روزی، اللہ دائی کی روزی کم کریں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اتنی دن محنت کر کے ہمارا یہ یقین بنا ہے، بیرون کا تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں، 4 مہینے کا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کیا ہمارا یہی یقین بنا ہے آج تک؟ میرے عزیزوں، تقاضے تو ہمارے سامنے بہت آئے ہیں، تقاضے تو ہمارے سامنے بہت آئے ہیں، روزانہ آئے ہیں، اور اس وقت میں ہمارا مرکز کا عملہ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے سامنے تقاضے رکھیں گے، وہ بھی ہمارے سامنے تقاضے رکھیں گے۔ ضلع کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے اور عالم کے اعتبار سے ہمارے سامنے تقاضے آئیں گے، لیکن میرے عزیزوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہمیں اختیار کرنا، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس وقت کے بڑے علماء میں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کہ ان کا نام لینا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی کی، ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ہونا؟ 4 صفات ہونا۔ کتنی صفات ہونا؟ 4۔ کون کون سی بولو؟ فکر نبی، اور دوسرے صلاۃ النبی، اور دوسرے تیسرے جی سنت النبی، اور چوتھے جہد النبی۔ یہ جہد جو ہے یہ مسلسل ہے،
ہم صرف گشت کے لیے اور ہم خروج کے لیے طے کر لیے ہیں. اگر جماعت میں رہیں گے پورے گاؤں کو کھڑا کر دیں گے، لیکن گاؤں میں رہیں گے بازو والے کو بھی نہیں بولیں گے. جماعت گئی تو پورے گاؤں کو ہلا دیں گے، ونڈو ہرے سر کا ہلا دیں گے، چکڑ ہرے سر کا ہلا دیں گے، مچھا پکڑے سر کا پکڑیں گے. لیکن گاؤں میں رہے تو اپنے بچے کو بھی نہیں بولیں گے، کیا کریں گے. یہ جہد مسلسل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی دعوت کی فکر، مکے میں بھی دعوت کی فکر، مدینے میں بھی دعوت کی فکر، مکہ اور مدینے کے راستے میں دعوت کی فکر، طائف میں دعوت کی فکر، اور مکے اور طائف کے سفر کے بیچ میں بھی دعوت کی فکر. میری امت کا ہر فرد جنت میں چلے جائے، میری امت کا ہر فرد کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلے جائے. میرے عزیزوں، یہ جہد مسلسل جو ہے، یہ ہمیں اگر یہ 4 صفات اپنے نبی کی اگر ہمارے اندر ہوں گی تو میرے عزیزوں ہماری دعوت میں بھی اللہ اثر ڈالیں گے اور ہماری دعا میں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت لائیں گے. اگر ان صفات کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، اللہ ہماری جہالت کو دور کرے گا، ہماری غفلت کو دور کرے گا اور ہماری بدیقینی کو دور کرے گا، اور نبوی اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خود جنت میں جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے کی توفیق دے گا. اس کے لیے میرے عزیزوں کہ بیرون کے لیے اور بیرون مستورات کے لیے اور ہر سال 4 مہینے کے لیے اس وقت میں اس مجمع سے اس اجتماع سے کون کون تیار ہیں؟ نامہ لکھاؤ انشاءاللہ، جلدی جلدی لکھاؤ. کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. بیرون کے لیے پہلے کھڑے ہو جاؤ. جس کا سفر بیرون کا ہوا وہ کھڑے ہو جاؤ. جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ کھڑے ہو جاؤ. صرف کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کیا نام؟ شیخ عبد القادر. کہاں کے رہنے والے؟ نندیال. کون سا حلقہ؟ زمزم حلقہ. اللہ قبول فرمائے. ظہیر نئی پیٹ حلقہ منورہ بیرون کے لیے. ہاں اچھا 4 مہینہ. اچھا پھول پہلے بیرون کے بولو بھائی. بھائی یہ مجمع پرانوں کا مجمع ہے، بیرون کے لیے بولو بھائی. پانچ مہینے کے لیے بتاؤ بھائی. بیرون کے لیے سلیمان ہمارے حسین پور کے، اللہ قبول فرمائے. بیرون کے لیے اور بولو بھائی، ساتھی بولو، ناموں کو اظہار کرو. یہ ہماری پہلی مجلس ہے، اس کے اثرات کل پورے دن بھر پڑیں گے. بہت سے ساتھی بیرون لگا کر آئے ہیں. کیا ہمارے خواجہ بھائی زہرا پور، اللہ قبول فرمائے. مسورات میں 5 مہینے، اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی، مجمع میں بولنے کی صفت ہے، بولتے جاؤ. ہمارے خلیل بھائی کیا بولے؟ صدیق بھائی کلور لکشمی پورم، اللہ قبول فرمائے. صدیق بھائی. ادریس حلقہ خلیل بھائی، اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی، منڈلوں سے ساتھی آئیں اور حلقوں سے ساتھی آئیں. محبوب بادشاہ کون سا حلقہ؟ حضرت نگر. محبوب بادشاہ 5 مہینے. 2 مہینے مسورات رندی کوٹکور. ماشاءاللہ بولو بھائی اور بولو. اللہ بے حد قبول فرمائے. آمین آمین. دیکھو نام آ رہی. 2 مہینے مسورات میں. کیا نام؟ عبد الرحمان بیلگل، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دیکھو بیلگل ہمارا ایک چھوٹا سا منڈل، ملکوں کا سفر ہو رہا مسورات کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو بھائی، ساتھ بولو. معصوم علی حضرتی حلقہ 5 مہینوں کے لیے، اللہ قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے. اور بولو بھائی، یہ مجمع کا اثر کل کے مجمع کو پڑے گا اور کل کے مجمع کا اثر پورے عالم میں پڑے گا انشاءاللہ. ہاں پورے عالم میں پڑے گا. بولو بھائی. 2 مہینے مسورات. کیا نام؟ محمد شاہ نواز حلقہ دیوانا کونڈا منڈل. الحمدللہ. معصوم بھائی سلکا پورم مسورات 2 مہینے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. دیکھو الحمدللہ بھائی، الحمدللہ بولو بھائی. آپ بھی ہمارے مستورات بیرون جا رہے ہیں.
मुल्कों का सफर। इधर आगे बाबू। सलाम भाई, 5 महीनों के लिए रोजा हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? बादशाह भाई, बी कोटाकोंडा, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलो भाई, ये मुल्कों पहली मजलिस है भाई, देखो वाकई जैसे हमारे बाबा फरमा रहे हैं कि हमारे नियतों का असर कल की पूरी मजलिसों पर पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारे अकाबी आले मरकज से हर बात को ध्यान और अदब से सुनना। स्टेशन हल्का 5 महीनों के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो 2 महीने, क्या नाम? मोहम्मद शफी, स्टेशन हल्का, कोटाकोंडा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके बैठने को भी अल्लाह कबूल फरमाए। मंडलों से मुल्कों के तकाजे पूरा हो रहे। क्या ये मुबारक मजमा है, आलमी तकाजे पूरा कर रहा। अब्दुल सुबान भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो और बोलो। सुभान भाई कहाँ वाले? मुनव्वरा नकद है, नकद। मुनव्वर हल्का मूसा के मौजूद साहब हैं ना, नकद नकद आए हैं अल्लाह को। 4 महीने के लिए भी बताओ भाई, जो जमातें बंद हुए, जो अफराद है, वली भाई 4 महीने के लिए माशाअल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह को। हमारे गौस भाई, गोनीगंडला गौस भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे पीछे साथी कोयली कटला की पूरी जमात है, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए पूरी जमात। सामने काशी कूडूर से एक जमात, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीनों की आए हैं, साथी तैयार होके आए हैं आओ, तैयार हो क्या? माशाअल्लाह। साथी हैं यम के कोटाल मसूरा से छिला। अल्लाह 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 अकबर। बहुत मुबारक मजलिस है ये। यम के कोटाल से तो पूरी जमात ही है। मजलिस छोटी है लेकिन तशकील जबरदस्त हो रही, अल्लाह कबूल फरमाए। सलकापुरम सी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। वाह, मजमे का असर देखो, पुरसुकून के साथ आप लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला कैसे नामा दे रहा है। तुम बैठने वालों को भी इसका अजर मिल रहा। ये नहीं, तुम्हें ये नहीं समझना कि मैं नाम ना लिखा है, नहीं, ये मुल्कों को जाएंगे, उसका अजर तुमको भी मिलेगा। कौन बोल रही? मस्तूरात की सी बेलगल सी एक सी जमात, माशाअल्लाह चिले की जमात, मस्तूरात की चिले की जमात सी बेलगल, माशाअल्लाह रहमतुल्लाह। मस्तूरात कौन सा गाँव? पेद्दा कड़मूर। अब तैयार हैं बाबा माशाअल्लाह दस्तानी भाई भी उन्होंने माशाअल्लाह। हाँ मसूरात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, इसके साथ साथ 4 महीने भी लिखा हुआ है। जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे वो भी लिखाओ, जिसके 1 मरतबा लगे, 2 मरतबा। क्या नाम है? फारूक। कौन सा गाँव? नंदियाल, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह नंदेवाल भाई बोलो भाई। मुल्मा हल्का ज़हीर 4 महीने के लिए अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। नकल है ये भी। माशाअल्लाह जहरापुर से 4 महीने की एक नकद जमात, माशाअल्लाह। बेइंतहा कबूल ये फरमाए। 4 महीने की है वो 4 महीने। सुभान अल्लाह। बिलाल हुक्के से 4 महीनों की एक जमात मस्जिद, गौस मस्जिद, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अभी फिलहाल लकब भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 मसूरात की छिल्ले की जमात भी नकद। सुभान अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। लिखते रहो भाई और बोलो भाई। और बोलो साथ। ये देखो साथ मोहम्मद मोहम्मद शुएब शुएब जामिया मस्जिद 4 महीनों के लिए अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। अरे वो बैठने वाले भी बोलो भाई, 4 महीने के नाम आओ बोलो। बाजू वाले को उठा दो जरा। अल्लाह जब देना चाह रहा तो लेने के लिए कई को बैठ गए भाई। अरे उठो भाई, अल्लाह मोइन क्या बोल रही मोइन? 4 महीने के लिए मोइन के, हमारे मोइन के साथ पूरी एक जमात है, माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह बेइंतहा कबूल कबूल फरमाए। फरमाए। अल्लाह रुकावटों को दूर फरमाए दुआ ले लिए, दुआ ले लिए मुफ्ती साहब की। देखो मजमा देखने के एतबार से छोटा है, तकाज़े आलम के एतबार से पूरा कर रहा है।
بے شک اللہ اپنے فضل سے پورا کرے. کریں گے بھائی سب جنے کوشش کریں گے. دیکھو کل بھی وہاں گڈے بابو کہاں ہے عبد عبدالعزیز العزیز کون سا گاؤں حضرت جی حضرت جی ماشاءاللہ. ادھر ایک 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. ہاں حضرت جی نگر سے 2 جماعت چلے پا گئے. 4 مہینے چلیں گے پہلے 4 مہینے نگر سے چلے کے کل گئے تھے. ماشاءاللہ. مختار ہاں نندیال ماشاءاللہ پولیس لین کے 4 مہینے نقد آئی. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. گولی گٹلا سے 4 مہینے کی نقد جمع. ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. رحمت اللہ آپ کو کے 4 مہینے کے لیے ابھی نقد اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. بھائی پیچھے بیٹھے سے لوگ بھی بولو بھائی جماعتیں لے کر آئے ہیں. وہ نمبر پلیٹ دیے تو آپ لوگ بیٹھے بہت اچھی بات ہے. مگر ہمیں اس کے بعد اجتماع کے بعد آپ لوگ تشکیل کمرے میں آ کر ہمیں سب تمہارا تفقد کرا لینا. کریں گے میرے ساتھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی چند باتیں سنو. جو نمبر ہے نہیں بتا گیا ہے بھائی حلقے والے وہی حلقوں وہی نمبر کے نیچے آپ لوگ بیٹھے تاکہ آپ کے منڈل کے لوگ آپ سے مل کر بیٹھے. اور کل کو ہے نہیں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے حلقوں کے اعتبار سے منڈلوں کے اعتبار سے. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر مشورہ کرنا آسان رہتا. جس کو جو نمبر الاٹ کری اسی جگہ آپ لوگ بیٹھے. کیا بھی کریں گے درود شریف. اچھا چند باتیں سنو بھائی. الحمدللہ جو باتیں ہمارے درمیان میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں کہ ہمیں کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفتوں کے ساتھ کرنا. فکر نبی، صلاۃ النبی، سنت النبی، جہد النبی. یہ جو چوتھی بات جہد النبی ہے نا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مسلسل کرنا. اب ہم اجتماع میں آئے ہیں. اجتماع میں آئے تو اجتماع والے دیکھ لیتے ہیں وہ کہ ہم آزاد نہیں. ہم لوگ کیا کرنا اپنے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں اپنے گاؤں کے اور جن ساتھیوں کو ہم لے کر آئے ہیں جو ساتھی بعد میں آئے ہیں پورے گاؤں والے پوری جماعت پورے ساتھی ایک جگہ جوڑ لے کے ایک جگہ بیٹھنے کی کوشش کرنا. اور جس علاقے والوں کے لیے جو حصہ دیا گیا ہے اور اسی علاقے میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. اگر اپنا کوئی آدمی ادھر ادھر چلا گیا تو اس کی خبر بھی رکھنا کون کدھر گیا اور بیان میں ہے نہیں. خواہ مخواہ کہ ہم آ جاتے ہیں اور دکانوں کی ساری چیزیں ساری جگہوں پر ملتی ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں بولنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں کرنول میں ملتی ہیں اپنے گاؤں میں بھی ملتی ہیں اپنے مسجدوں کے سامنے بھی دکانیں لگی ہوئی رہتی ہیں. لیکن اپنے ساتھیوں کی نگرانی رکھنا اور خود بھی عملوں کے اندر جڑنا اور دوسرے ساتھیوں کو اپنے علاقے کے سبھی لوگوں کو جوڑ لینے کی فکر کرنا. تو کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. جیسے ہم دائی ہیں تو گھر میں بھی اپنی مسجد میں اپنے گاؤں میں اجتماع میں جماعت میں گشت میں ہر جگہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو اور جو ہے اللہ سے جوڑنے اور اس وقت کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کرنا. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. ایک ضروری اعلان ہے. اس مجلس میں جن حضرات کی گاڑی روڈ پر ہے برائے کرم آپ سے ادب گزارش ہے اپنی گاڑیوں کو لے جا کے پارکنگ میں رکھیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ناراض ہو رہے ہیں اس لیے ہم تو جو ہے ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں کیونکہ راستہ جو ہے پبلک کا راستہ ہے. اس لیے آپ کا اس مجلس کے اندر جن جن کی گاڑیاں روڈوں پر ہے اب اسی وقت جو فوراً جا کر اپنی گاڑی کو پارکنگ میں رکھیں چاہے 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو. کیا اس طرح فکر کریں. اللہ حافظ. دعا کر لیں گے مختصر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج تک ہماری زندگی جیسے کیسے بھی گزری اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ آج کے بعد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کے ساتھ اے اللہ کام کرتے کرتے پورے صفات اور پوری سنتیں ہمارے اندر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع سے جو باتیں بتائی جائیں گی اے اللہ اس کے فیض کو عالمی سطح پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہواؤں سے بارشوں سے طوفانوں سے فتنوں سے فسادات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے اکابرین کے فیض کو عالمی سطح پر قبول ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی باتوں کو فکر کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مجمع اے اللہ خدمتوں میں لگا ہوا ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مجمع جان اور مال لگا رہا ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کی اے اللہ ہر چیز کو اے اللہ خیر کی طرف ملتبق فرما، اے اللہ شر کو ختم فرما، اے اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں سے جو بات بتائی جائے گی اے اللہ ہر سننے والے کو عمل کی توفیق میں رحمت فرما، آنے جانے والوں کو بھی قبول فرما، سفروں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو تشکیلیں یہاں سے ہوں گی ہر تشکیل میں جان عطا فرما، ارادے کرنے والوں کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کی مدد فرما، اے اللہ اس کے انتظامی امور میں علماء اور عوام جو لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی اللہ رات اور دن اے اللہ ان فکروں میں محنتوں میں لگے ہیں اے اللہ اجتماع کے لیے ان کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی آل اولاد کو اے اللہ قیامت تک کے لیے اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ساتھیوں میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما۔ اے اللہ جن مقصدوں کے ذریعے سے اے اللہ ہمارے بڑے آ رہے ہیں اللہ ان مقصدوں میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آنے والا مجمع رات میں آئے گا یا کل تک آئے گا ہر آنے والے کا تو استقبال فرما۔ اے اللہ آئے ہوئے لوگوں کو بھی قبول فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر ہمارے پورے ضلع کے لیے اے اللہ خصوصاً مرحمت فرما۔ اے اللہ پورے صوبے کے لیے پورے عالم کے لیے اے اللہ خیر عطا فرما، پوری امت کی حفاظت کا اے اللہ معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔